السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ پیش ہے دنیا بھر سے آج کی کچھ اہم خبریں۔ دنیا کے شمالی نصف کرہ میں ابھی موسم گرما کا آغاز ہوا، لیکن جھلسا دینے والی گرمی کی لہر نے پہلے ہی یورپ، چین اور امریکہ کے کچھ حصوں کو اپنی زد میں لے لیا، جہاں رواں ہفتے کے آخر میں ریکارڈ درجہ حرارت متوقع ہے، جو کہ گرم آب و ہوا کے بڑھتے خطرات کی واضح علامت ہے۔ غیر ملکی خبررساں ادارے AFP کی خبر کے مطابق نیشنل ویدر سروس نے ایریزونا، کیلیفورنیا، نیواڈا اور ٹیکساس میں خاص طور پر خطرناک حالات کی پیشگوئی کرتے ہوئے 100 ملین سے زیادہ امریکیوں کے لیے انتہائی گرم موسم کی ایڈوائزری جاری کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فرانس، جرمنی، اٹلی، اسپین اور پولینڈ سمیت کئی یورپی ممالک بھی ان دنوں شدید درجہ حرارت کی لپیٹ میں ہیں۔ یورپی خلائی ایجنسی نے کہا کہ سارڈینیا کے جزائر پر پارہ 48 ڈگری سیلسیس تک بڑھ سکتا ہے، جو کہ ممکنہ طور پر یورپ میں اب تک کا گرم ترین درجہ حرارت ریکارڈ ہو سکتا ہے۔ انگلینڈ کے دارالحکومت لندن کے گیٹ وک ایئرپورٹ کے 950 ملازمین نے تنخواہوں پر عدم اتفاق کی وجہ سے 8 روزہ ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے۔ ایئرپورٹ ملازمین کی نمائندہ لیبر یونین یونائٹ کے جاری کردہ بیان کے مطابق بڑی فضائی کمپنیوں کے لیے چیک ان سیٹ اور سامان کی خدمات دینے والی ASC، مینزائس ایویشن، GGS اور DHL سروس لمیٹڈ کمپنیوں کے ملازمین نے ماہ جنوری سے جاری مذاکرات میں اپنے مطالبات مسترد ہونے کے بعد ہڑتال کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ایئرپورٹ کے 950 ملازمین پہلے 4 روزہ ہڑتال 28 جولائی سے 1 اگست تک کریں گے اور دوسرے 4 روزہ ہڑتال 4 اگست سے 8 اگست تک۔ ہڑتالوں کی وجہ سے ایئرپورٹ پر پروازوں میں تاخیر اور منسوخی ناگزیر دکھائی دے رہی ہے۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ شمالی کوریا کی طرف سے لانچ کیا گیا میزائل روس کے خصوصی اقتصادی زون میں گرا اور یہ ممکنہ طور پر اب تک کا سب سے طویل فاصلے تک مار کرنے والا بیلسٹک میزائل تھا۔ اقوام متحدہ کے اسٹیٹ سیکریٹری جنرل سیاسی اور امن سازی کے امور اور امن آپریشنز ڈپارٹمنٹ خالد خیاری نے یہ بات آج کہی۔ میزائل چاشمبے کو مقامی وقت کے مطابق صبح 10 بجے پیونگ یانگ خطے سے ایک اونچے ٹریکٹری پر لانچ کیا تھا اور روس کے خصوصی اقتصادی زون کے اندر سمندر میں گرنے سے پہلے میزائل نے 1001 کلومیٹر اور 6648 کلومیٹر کی بلندی تک پرواز کی۔ مبینہ طور پر پرواز تقریباً 74 منٹ کی تھی، جو کہ ممکنہ طور پر شمالی کوریا کے بیلسٹک میزائل کی طویل ترین رینج ہے۔ مغربی دنیا کے شہ پر روس کے ساتھ دست و گریباں ہونے والے یوکرین کے صدر زیلنسکی نے اگرچہ نیٹو کے سربراہ اجلاس میں اتحادیوں کی حمایت حاصل کر لی ہے، لیکن اجلاس کے دوران کی ایک تصویر عبرت حاصل کرنے کے لیے کافی ہے۔ لیتھوانیا میں ہوئے نیٹو کے سربراہ اجلاس کی ایک تصویر سوشل میڈیا پر موضوع بحث بنی ہوئی ہے، جس میں یوکرینی صدر زیلنسکی دیگر رہنماؤں سے الگ تھلگ اور ہجوم میں بھی تنہا کھڑے نظر آ رہے ہیں، جبکہ باقی سب سربراہان مملکت ایک دوسرے کے ساتھ خوش و خرم باتوں میں مصروف ہیں۔ تصویر سے یہ تاثر ملتا ہے جیسے زیلنسکی مایوسی کے شکار ہیں، کیونکہ روس کے خلاف حمایت اور امداد پر تو نیٹو نے پوری گرم جوشی دکھائی، تاہم انہیں نیٹو رکنیت کی کوئی یقین دہانی نہیں کرائی گئی۔ لاکھوں حجاج، مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں نے 1444 کا آخری جمعہ یعنی آج مسجد حرم اور مسجد نبوی میں ادا کیا۔ عاجل العربیہ نیٹ اور سبق ویب سائٹس کے مطابق حرمین شریفین انتظامیہ کے ترجمان ہانی حیدر نے بتایا کہ 1444 کے آخری جمعے کی نماز کے حوالے سے مسجد حرم اور مسجد نبوی میں نمازیوں کے لیے زبردست انتظامات کیے گئے تھے۔ ترجمان نے بتایا کہ آنے جانے کے دروازے نمازیوں کے لیے کھول دیے گئے تھے۔ الیکٹرانک ذہنوں سے نمازیوں کو مختلف منزلوں میں نماز کے لیے آنے جانے کے حوالے سے منظم کیا گیا۔ ہانی حیدر نے کہا کہ جمعے کی نماز میں مسجد حرم کی تمام منزلیں نمازیوں سے بھر گئی تھی۔ سیکیورٹی اہلکار امن و امان کی صورتحال پر نظر رکھنے کے لیے پوری طرح چوکس تھے۔ ہانی حیدر نے بتایا کہ 11 اسمارٹ روبوٹس نے جراثیم کش ادویہ کا چھڑکاؤ کیا تاکہ نمازی ہر طرح کی آلودگی سے محفوظ رہیں۔ موسم خوشگوار رکھنے کے لیے پانی کی فوار کا بھی انتظام کیا گیا تھا۔ سعودی وزارت اقتصاد اور پائیدار ترقی کے نگران حنان بن سلمان نے کہا ہے کہ مملکت نے گزشتہ دہائیوں کے دوران 167 ضرورت مند ممالک کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر 96 ارب ڈالر سے زائد کی امداد فراہم کی ہے۔ عاجل نیوز کے مطابق نیو یارک میں منعقدہ پائیدار ترقی کے سیاسی فورم سے خطاب کرتے ہوئے حنان بن سلمان نے مزید کہا کہ دنیا بھر میں معاشی اور ماحولیاتی تحفظ کے حوالے سے مملکت کے ویژن 2030 کے تحت متعدد منصوبوں پر کام تیزی سے جاری ہے، جس کا مقصد پائیدار ترقی کے پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے جامع انداز میں کام کرنا ہے۔ بن سلمان نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ مملکت کی جانب سے ہمیشہ سے ہی ضرورت مند ممالک کی ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے امدادی پروگراموں پر عمل کیا جاتا ہے۔
انہوں نے شاہ سلمان مرکز برائے فلاح انسانیت اور امداد کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ مرکز کی جانب سے کمزور ممالک کے شہریوں کو ضروریات زندگی کی مستقل بنیاد پر فراہمی کے لیے جامع منصوبوں پر عمل کیا جاتا ہے۔ حج کی ادائیگی کے بعد مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے حجاج اکرام کی مدینہ آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ شہر نبی میں چند روز قیام کے بعد حجاج یہاں سے اپنے ملکوں کو روانہ ہو جاتے ہیں۔ سعودی خبر رساں NCSPA نے حج وزارت کمیٹی کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے حوالے سے کہا ہے کہ اب تک مدینہ منورہ آنے والے حجاج کی مجموعی تعداد 3,83,275 تک پہنچ چکی ہے۔ حجاج کو بسوں اور ہرمین ٹرین کے ذریعے مدینہ منورہ لایا جا رہا ہے۔ بیشتر ممالک کے حجاج کی واپسی مدینہ منورہ کے بین الاقوامی ہوائی اڈے سے ہی ہوتی ہے۔ سعودی ماہر موسمیات ڈاکٹر خالد الزاغ نے کہا ہے کہ شدید گرمی کے تناظر میں بہتر ہوگا کہ آئندہ 45 دن تک بذریعہ سڑک طویل سفر نہ کیا جائے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق ماہر موسمیات کا کہنا ہے کہ ان دنوں ایک طرف تو درجہ حرارت بڑھا ہوا ہے، دوسری جانب گرد آلود تیز ہوائیں چل رہی ہے۔ الزاغ کا کہنا ہے کہ صرف مجبوری کی صورت میں صبح سویرے یا شام کے وقت سفر کیا جا سکتا ہے۔ ماہر موسمیات کا کہنا ہے کہ ان دنوں شدید لو ہے، آلودہ ہواؤں کی وجہ سے صورتحال مزید پیچیدہ ہو گئی ہے۔ ماہر موسمیات نے کہا ہے کہ گرد آلود گرم ہواؤں کا سلسلہ پورے موسم میں جاری رہے گا۔ عام طور پر اس قسم کی ہوائیں 52 دن تک چلتی ہیں۔ ٹریول میگزین ٹریول دنیا کے بہترین ایوارڈ پروگرام میں یورپ کے ٹاپ 15 شہروں کی فہرست میں استنبول نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ نیو یارک کے میگزین نے اپنے قارئین کے لیے دنیا کے بہترین پروگرام کے لیے اس سال کے ایوارڈز کے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔ پروگرام کے دائرہ کار میں مقبول ترین ایئر لائنز، ہوائی اڈوں، ہوٹلوں، ٹور آپریٹرز اور شہروں کے انتخاب کے لیے ووٹ ڈالا گیا۔ سٹی ایوارڈز کے لیے قارئین نے سیاحتی مقامات، نشانات، ثقافت، خوراک، دوستی، خریداری اور قدر کے زمرے میں ووٹ دیا۔ اس فہرست میں 90 کی اوسط کے ساتھ یورپ کے ٹاپ 15 شہروں کی فہرست میں استنبول کو یورپ کے بہترین شہر کے طور پر منتخب کیا گیا۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ بحر اسود اناج راہداری سمجھوتے کی میعاد میں اضافے کے معاملے میں ہم روس کے صدر پوٹن کے ساتھ متفق ہیں۔ صدر اردوغان نے استنبول میں میڈیا نمائندوں کے سوالات کے جوابات دیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آئندہ مہینے میں پوٹن کے دورے ترکیہ کی تیاریوں میں ہیں۔ ہم بحر اسود اناج راہداری سمجھوتے کی مدت میں توسیع کے موضوع پر صدر پوٹن کے ساتھ ہم فکر میں ہیں۔ انہوں نے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گٹرس کے اس موضوع پر صدر پوٹن کو ایک مراسلہ بھیجنے کا ذکر کیا اور کہا ہے کہ میں امید کرتا ہوں کہ اس مراسلے اور ہماری اور روس کی کوششوں سے سمجھوتے کی میعاد میں اضافہ ہو جائے گا۔